ہاں، اور یہ کڑوی حقیقت ہے۔ آج انسان اپنا آپ کو سمجھدار کہتا ہے، میں سمجھدار ہوں۔ سمجھدار وہ نہیں ہے جس کو اپنے اندر یہ خوبیاں نظر آئیں کہ بھائی میں تو بڑا مائنڈیڈ ہوں، بڑا ٹیلنٹڈ ہوں، میرے پاس مال دیکھو، میری طاقت دیکھو، میری پرسنالٹی دیکھو، ہاں میری خوبصورتی دیکھو، میں نے کیا کیا چیز حاصل کر لی، کن کن نعمتوں کو میں نے حاصل کیا ہے، آج میرا مقام دیکھو، میں کس پد پر بیٹھا ہوں، آج میری صلاحیت دیکھو، میری صلاحیت کیا ہے۔ نہیں 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 نہیں، سمجھدار وہ نہیں ہے، سمجھدار وہ نہیں ہے جس کو میرے اللہ نے کہا، میرے نبی نے کہا وہ سمجھدار ہے۔ سنو میرے نبی نے سمجھدار کس کو کہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے۔ کون ہے سمجھدار؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور نہ سمجھ آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہش پر چلے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑے معاف فرمانے والے ہیں۔ یہ نہ سمجھ انسان ہے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، لیکن زندگی میں کوئی عمل نہیں ہے، کوئی ایسا عمل نہیں جس سے اللہ راضی ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے اللہ راضی ہو، کوئی اللہ کو راضی کرنے والے کام نہیں ہے، کوئی ایسی زندگی نہیں گزاری ہے جو اللہ اس سے راضی ہو۔ لیکن اس کا یقین کیا ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ہاں، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن کیا یہ نہیں سنا ہے اللہ جل جلالہ، اللہ جلال والا بھی ہے، اللہ غصے والا بھی ہے، اللہ ناراض بھی ہوتا ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ اللہ نے جنت بنائی ہے اپنے ایمان والوں کے لیے، لیکن یہ بھی تو سنا ہوگا کہ اللہ نے جہنم کو بھی تیار کیا ہے اپنے نافرمان کے لیے، شرکسی کے لیے، باغی کے لیے، اپنے دشمن کے لیے اللہ نے جہنم کو بھی بنایا ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اللہ ناراض بھی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے تو اللہ کو غصہ بھی آتا ہے۔ اللہ نے جنت بنی تو جہنم بھی بنائی ہے، تو تم کیا سمجھتے ہو ہم اپنی ساری زندگی نافرمانی میں گزارتے مر جائیں اور اللہ سے امید رہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کافر کو، نافرمان کو، ایمان والے کو اور فرما بردار کو برابر نہیں کر سکتا۔ اللہ نے پھر قیامت کا دن طے کیا ہے۔ قیامت کے دن بھی تو طے ہے کہ تم نے کیسے زندگی گزاری ہے۔ ایک تہجد پڑھتا ہے، سجدے میں گرتا ہے، ایک شراب پیتا ہے، نشے میں گرتا ہے، اللہ ان دونوں کو برابر کر دے گا۔ سوچو یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ ایک نے نافرمانی کر اللہ کے حکم کو توڑا، ایک نے فرما برداری کری، اللہ کے حکم کو اپنایا، اللہ کو راضی کیا، تو یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر میں کہوں آپ پر کوئی ظلم کرے، آپ پر کوئی ایسا ظلم کرے جو آپ کو ناگوار گزرنا آپ کو پسند نہ ہو، آپ کا اس کو معاف کرنا پسند کریں گے؟ آپ کو ایک انسان 4 جنوں کے بیچ میں ذلیل کرتا ہے، آپ پر ہاتھ اٹھاتا ہے، آپ کی عزت کی دھجیاں اڑاتا ہے، آپ کیا چاہو گے؟ آپ کیا سوچو گے؟ بتاؤ مجھے اس کو معاف کرنے کے بارے میں، بتاؤ اس کو معاف کرنا چاہو گے؟ معاف کر دو گے اس کو؟ نہیں، تم چاہو گے مجھے انصاف ملے، میرا بدلہ دلاؤ، میرا انصاف کراؤ، مجھے حق چاہیے، میرا حق دلاؤ، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میرا انصاف کرو۔ تو اللہ اپنے فرمانبرداروں کا انصاف نہیں کرے گا؟ جس نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کی مانی، اللہ کے حکم پر زندگی بتائی، اللہ ان کا انصاف نہیں کرے گا؟ جس نے اللہ کے حکم کو توڑا، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے حکم کے خلاف زندگی بتائی، اللہ ان دونوں کو برابر کر دے گا، معاف کر دے گا؟ نہیں۔ ایک نے اللہ کے بندے پر ظلم کیا، ہاں ایک نے برداشت کیا اللہ کے لیے، اللہ ان دونوں کو برابر نہیں کرنے کا ہے۔ ایک نے اللہ کی نافرمانی کری، اللہ کی برائی کری، ایک نے اللہ کی تعریف کری، فرما برداری کری، اللہ ان دونوں کو کیسے برابر کر سکتا ہے؟ جب انسان اپنا حق مانگتا ہے، اپنا انصاف مانگتا ہے، تو اللہ کا بھی تو حق ادا کرنا پڑے گا، اللہ بھی تو اپنے بندوں کا انصاف کرے گا۔ وہ قیامت کا دن کیوں طے ہے؟ سوچو، ہم ایسے سمجھدار ہیں کہ ہمیں عقل ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سمجھدار کیسے ہوتے ہیں۔ سمجھدار وہ ہوتا ہے جو مرنے کے بعد والی زندگی پر یقین رکھے، اس کے لیے کچھ کرے، تیاریاں کرے، نمازیں پڑھے، اللہ کو راضی کرے، کیونکہ وہ سمجھدار، اس کو پتہ ہے کہ میرے سامنے ابھی ایسی گھاٹی آنے والی ہیں جس کو میں اگر نہ بھی چاہوں تو بھی مجھے دیکھنا ہے۔ مجھ سے پوچھا جائے گا میرے بندے کیسے زندگی گزاری، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ قبر میں بھی پوچھا جائے گا،
क़यामत के दिन महशर में भी पूछा जाएगा, हाँ मैंने ज़िंदगी दी, क्या कर कर आए हो? हम समझदार हैं, दुनिया को मनाने में लग रहे हैं, हम समझदार हैं, अल्लाह को नाराज़ करने में लग रहे हैं, हम समझदार हैं, दुनिया की मोहब्बत अपने दिल में बसा रहे हैं, हम समझदार हैं, अल्लाह को नाराज़ कर कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। भला ये कोई समझदारी है? इंसान ऐसा समझदार होता है? नहीं 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 नहीं। समझदार वो होता है जो भूख से पहले भूख की तैयारी करता है, तकलीफ़ से पहले तकलीफ़ से बचने की तैयारी करता है, बुरे मशगलों में, बुरे हालत में, बुरी चीज़ में, बुरे वक्त में मुब्तला होने से पहले उससे बचाव की तरतीबें बनाता है। वो अपने आप को इन चीज़ों में मुब्तला होने से बचाने की पूरी पूरी कोशिश करता है। वो इंसान समझदार है। इंसान को पता है, ईमान वालों का अल्लाह पर यकीन है कि क़यामत का दिन भी है, कब्र का अज़ाब भी है, हाँ हाँ हाँ, अल्लाह की जहन्नम भी है, अल्लाह की जन्नत भी है, अल्लाह इंसाफ करेगा और हिसाब भी करेगा, ज़िंदगी के बारे में पूछेगा। हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम अल्लाह को राज़ी करने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह को अपने मनाने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह के हुक्म पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम अल्लाह के हुक्म पूरे करते हुए ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम क़यामत के दिन की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। वो पेपर हमें मिलने वाला है, उस पेपर की तैयारियाँ कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट फिर क्या मिलेगा, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, हमें फेल होना है, पास होना है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। फर्मा बरदार हम बनकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम ये तैयारी कर रहे हैं। हम कल अल्लाह से कहेंगे, या अल्लाह हमने तेरे हुक्म पर ज़िंदगी गुजारी, तुझे राज़ी करते रहे, तेरी तरफ आते रहे, तुझसे मोहब्बत रखी, दुनिया से मोहब्बत नहीं रखी, दुनिया की तैयारी नहीं की, तुझसे मोहब्बत करी, तेरी आखिरत वाले दिन की तैयारी करी। हमें पता था, हम यकीन रखते थे कि तू हमसे पूछेगा, मेरे बंदे कैसी ज़िंदगी गुजार कर आए हो? हमने तेरे हुक्म पर ज़िंदगी गुजारी है, हमने तेरा हक़ अदा किया है। तेरा हक़ क्या था? कि तेरा हक़ ये था हम पर कि हम तेरे बराबर किसी को ना शरीक करें, तेरे बराबर किसी को ना पहुँचाएँ, यानी हम माबूद किसी और को ना बनाएं, हम शिरक ना करें। तूने कहा है, हाँ तेरा हम पर ये हक़ है तो तुझ पर भी हमारा हक़ है। अल्लाह का हमने हक़ अदा किया, हमने शिरक नहीं किया, शिरक नहीं किया, अल्लाह को नाराज़ नहीं किया, हमने अल्लाह के बराबर किसी को नहीं करा, तो अल्लाह पर भी हमारा हक़ बनता है। जो हमने हक़ अदा किया फिर वो भी हक़ अदा करेगा। अल्लाह पर हक़ क्या बनता है? अल्लाह पर हक़ ये बनता है कि अब अल्लाह ताला अपने बंदों को, अपने फरमाबरदारों को, अपने आप से मोहब्बत करने वालों को, जिसने अल्लाह को राज़ी किया, अल्लाह के हुक्म पर ज़िंदगी बिताई, जिसने अल्लाह का हक़ अदा किया, तो अल्लाह का हक़ ये बनता है बंदों पर कि वो उनको अज़ाब ना दे, उनको अपने अज़ाब से बचाए, उनको अपनी जन्नत में दाखिल करे। और इंशाअल्लाह 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 हमारा अल्लाह हक़ और सच फ़ैसला करता है, इंसाफ़ करता है। हाँ हाँ हाँ, वही है इंसाफ़ करने वाला, वही है जन्नत जहन्नम के फ़ैसले करने वाला, वही है आखिरत के दिन पूछ करने वाला, वही है सवाल जवाब सबों से करने वाला, और वो हमें इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। हम उसका हक़ अदा करते रहे, वो भी अपना हक़ अदा करेगा। ये समझदार है, ये समझदार है जो मरने से पहले मरने की तैयारी करता रहा। ये समझदार नहीं है जिसने दुनिया की तरफ दौड़ लगाई, दुनिया की हुकूमत की तरफ दौड़ लगाई, दुनिया को हासिल करने में लगा रहा, जिसने अपने दिल में दुनिया को बसाई। ये समझदार नहीं है। चाहे फिर कितनी डिग्रियां हासिल करो, कितने ही ओहदे हासिल करो, कितनी तरक्कियां करो, कितने ही तुम दुनिया में समझदार, मालदार, कवि, होशियार, कितने ही बड़े अरब खरबपति बन जाओ, लेकिन अगर ईमान की दौलत से महरूम हो, अल्लाह की नाराज़गी में हो, तो नाकाम हो। मेरे भाइयों, समझदार हो तो इन चीज़ों को करो जो मेरे नबी ने बताया। आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया वो हक़ और सच है, वो झूठ नहीं हो सकता। समझदार इंसान वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी करो उस आखिरत के दिन की, और बेवकूफ़ वो है हाँ जो दुनिया में सारे गलत काम करे, सारी बस ज़िंदगी ऐसी गफलत में गुजारे और कहे अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है, बड़ा माफ़ करने वाला है। लेकिन ये तो देखो कब अपने नेक बंदों को भी तो माफ़ करेगा, वो इंसाफ भी तो करेगा। वो अल्लाह का हक़ है, उसे नहीं पूछेगा। बताओ, जब बंदे अल्लाह का हक़ अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह फिर अपना हक़ दिखाएगा कि देखो फिर तुम्हारा हक़ ये बनता है जो तुमने काम किया।
بھئی یہ بندہ جو محنت کرو اس کو اس کا صلہ بھی تو ملنا چاہیے، محنت کا اس کو پیسہ بھی تو ملنا چاہیے۔ جب بندہ محنت کرتا ہے تو اس کی محنت کا اسے کچھ انعام بھی تو ملتا ہے۔ جب اللہ کی فرما برداری کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ اس کا انعام دے گا جنت، اللہ راضی ہوگا۔ اور اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کو ناراض کریں گے، اس کو حکم کو توڑ کر زندگی گزاریں گے، اس کا بھی بدلہ ہے جہنم، ہمیشہ کی زندگی، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ جاؤ دکھ درد والی زندگی میں مبتلا ہو جاؤ، فرشتوں کو حکم کر دیا جائے گا انہوں کو دھکیلتے ہوئے جہنم کے بیچوں بیچ لے جا کر پھینک دو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو دیکھو سمجھدار کون ہے۔ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو اگر آپ کو سمجھ رکھتے ہو تو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور نہ سمجھ آدمی وہ ہے جو نفس کی خواہش پر چلے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ بڑے معاف فرمانے والے ہیں۔ یہ اللہ ہے جو معاف بھی کر سکتا ہے اور پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ اپنے بندے کو معاف بھی کرے گا، پکڑ بھی کرے گا۔ کرو کیا کرتے ہو، کیسی زندگی گزارتے ہو، ہاں تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ نے اجازت دی ہے تم کیا کر آتے ہو، کیسی زندگی گزار کر آتے ہو، تمہاری زندگی کن چیزوں میں گزر رہی ہے۔ اللہ انصاف کرے گا، قیامت کا دن طے ہے۔ نہ سمجھ مت بنو، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، لیکن میرے بھائیوں میرے دوستو اللہ پکڑ بھی تو کرنے والا ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے، رحم کرتا ہے، ناراض بھی تو ہوتا ہے، غصہ بھی تو آتا ہے، جلال والا بھی تو ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں، ہم بے وقوف کیوں بنتے ہیں؟ سوچو تو صحیح ہے بھلا کلمہ آنے والی بات، تھوڑا دماغ پہ جوڑ ڈالو، سوچو میرے دوستو، سوچو اس بات کے بارے میں۔